فلاں امام بارگاہ پر فلاں مسجد میں فائرنگ ہو گئی، اتنے نمازی نماز پڑھ رہے تھے انہیں مار دیا. یہ کون مار رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلے گھر کو تو صحیح کیجیے. یہ انہی لوگوں نے آگ لگائی مذہب کے نام پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسچنس تو مسلمان نہیں ہیں، عراق مسلمان ملک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت جماعت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی ممالک کے لوگ اور غیر مسلم ممالک کے لوگ جنگ کے خلاف کیوں نکلے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ امریکہ کی اکثریت عیسائیت پر یقین رکھنے والی ہے، لہذا آنکھ بند کر کے ساتھ دے دیں. اسی طرح سے ملت اسلامیہ کو نعرے دے کے زوال پذیر بنا دیا گیا ہے، اور آج جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ سر اٹھا کے سپر طاقتوں کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے. 55 سال میں تو سوائے کشمیری شہید ہونے کے اولاد والوں کی جوانیں جو ہے وہ ان سے چھن گئیں، کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوا. ریئلسٹک اپروچ میں لائن آف کنٹرول جو ہے LOC، اس پہ بیٹھ کے آنریبل مذاکرات کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ ختم کرے، اور بھارت ہو یا پاکستان. تو پھر اگر جنگ مطلب سوچ لے دونوں کہ جنگ کرنے میں دونوں ممالک اور وہاں کے لوگوں کا کوئی مفاد ہے، یا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم سے کوئی سبق حاصل کریں اور یورپین یونین ٹائپ کی کوئی افہام و تفہیم کریں، ٹریڈ کریں آپس میں، سفری سہولتیں، کاروبار، آنا جانا، ایک انڈرسٹینڈنگ کریں. لیکن اگر یہ کہ صاحب بھارت خطرہ ہے، بھارت خطرہ ہے، بھارت خطرہ ہے، بھارت خطرہ ہے، یہ نعرہ دیتے رہیں گے، ان نعروں سے آپ اس پاکستان کو نہیں بچا سکے. یہ نعرے آپ کے کارگل جو آپ نے چڑھائی کی تھی، آپ کو اتروا دیا وہاں سے، کارگل تو اترنا پڑا آپ کو. یہ جتنے لوگ ہیں، میں پاکستان کی عوام سے کہتا ہوں، یہ میرے پاکستان کے خاص طور پہ طالب علم ہو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جذباتی نعروں میں الجھاتے ہیں. ہم سے زیادہ یعنی ہم سے زیادہ بھی درد ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم بہت درد رکھتے ہیں، کیونکہ گھائل کی گھائل جانے اور نہ جانے کوئی. ہمارے اتنے ساتھی شہید ہوئے، لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ کشمیری ماں بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. یہ پاکستان کا نعرہ ہے کہ پاکستان کا نعرہ ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. بھارت کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. جناب والا، ایک سائڈ جو ہے پاکستان کے پاس ہے، ایک سائڈ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے. اب وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمارے یہاں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ پورا کشمیر بنے گا پاکستان. تو نعروں سے نہیں بنے گا، اس کے لیے تو انڈیا سے لڑائی کرنی پڑے گی. تو پھر روز روز مروانے سے بہتر ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں، خدا کی قسم اگر واقعی سنسیئر ہیں تو یہ مذہبی جماعتیں، میں کشمیری عوام سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، ماں بہنوں، ان مولویوں سے کہو جو پاکستان میں کشمیر کے نام پہ سیاست کرتے ہیں کہ یہ پہلی صف میں بندوق لے کے جائیں، جہاد کا آغاز کریں، اس کے پیچھے اپنے بچوں کو رکھیں، اپنے گھر والوں کو رکھیں، پھر بعد میں عوام کو لے کے جائیں. یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو محفوظ رکھتے ہیں، غریبوں کے بچوں کو کشمیر کے نام پہ قربان کرتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے باعزت طریقے سے کہ بات چیت کی جائے. کم از کم یہ LOC کو فی الحال انٹرنیشنل بارڈر کچھ ٹائم لمٹ کر لیجیے، تسلیم کر کے جو ادھر رہ رہا ہے اس کو رہنے دیجیے، جو ادھر رہ رہا ہے اس کو رہنے دیجیے، لڑائی جھگڑا بند کیجیے. ورنہ بسم اللہ کیجیے، پھر مذاکرات وغیرہ. جیسے امریکہ کہہ رہا ہے سلامتی کونسل اپوز کرے گی تو، اقوام متحدہ اپوز کرے گی تو میں نے تو حملہ کرنا ہے.
تو پھر یہ نعرے تو نہ لگائیے نا، پھر امریکہ بن جائیے آپ، امریکہ کی طرح ہو جائیے کہ بھئی کوئی کچھ بھی کہ ہم تو حملہ کریں گے، حملہ کر کے آزاد کرا لیجیے۔ اس وقت بھی سردار عبدالقیوم صاحب جو ہے وہ جیٹ لندن کے اندر ہی، ابھی لندن کے اندر جیٹ ملانی ہے، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ذرا پوچھ لیجیے اگر سردار عبدالقیوم صاحب سے بات ہوگی، کیا بات چیت ہوئی ہے، کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی سردار ایوب صاحب کر رہے ہیں اور بھارت کی جیٹ ملانی صاحب کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے، اور دونوں ممالک لڑ کے اپنے عوام کا نقصان کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے اندر غربت ہے، پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کے تصور کے برخلاف پاکستان کو چلایا گیا، جنہوں نے کہا تھا پاکستان ول نیور ایور بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ۔ اب جو صورتحال ہے، سیاسی گورنمنٹ ہے، جمالی صاحب کی وزارت وہاں پہ ہیں اور جنرل مشرف صاحب صدارت میں ہیں، اب کیا اسٹینڈ لیں آپ؟ کیا آپ کی ظاہر بات پریزیڈنٹ بھی سن رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی سن رہے ہیں، آپ ان سے کیا کہیں گے کہ اس وقت کیا کریں؟ ایک پریشر ہے چاروں طرف سے، پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر کچھ اور صورتحال ہے، سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکنز کے فونز آ رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں شاہد بھائی۔ اب کیا کریں؟ کل کیوں نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایڈہاکزم کو آج ہی ختم کر دی، اس کا فارمولا میں بتا چکا ہوں۔ وداؤٹ نیشنل انٹیگریشن آپ کوئی بھی چیز کر لیجیے، اس سے آپ کسی طرح پاکستان کی کوئی نہ حفاظت کر سکتے ہیں نہ خدمت کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر ایک قوم کی ایک سوچ ہی نہیں ہے تو ہم ان کو کیسے بچائیں گے؟ بلوچی ہے وہ نالا ہے، سندھ کے عوام ہے وہ نالا ہے۔ اس وقت صورتحال ہے، اس وقت صوبائی خود مختاری کی بات کو سچ بہت زیادہ نہیں اٹھتی۔ ہوتا یہی ہے کہ پارلیمنٹ بن گئی ہے، اس میں صوبائی خود مختاری کا جو جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو 7 نکات پیش کی، تو اس میں کہا تھا کہ ہم گراس روٹ لیول تک ہم حقوق پہنچائیں گے، نمائندگی دیں گے، زیادہ سے زیادہ پروونشل اٹانومی دیں گے۔ تو وہ پروونشل اٹانومی کا تو جب آئے نا کہ جب عراق کے مسئلے پہ جلوس نکلنا بند ہو، جب ایل ایف او کا معاملہ، ایل ایف او نہیں اٹھائیں گے، خوب غصہ کر رہے ہیں، نہیں اٹھائیں گے، منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، داڑھیوں پہ ہاتھ لگا کے رہے نہیں اٹھائیں گے۔ پتا نہیں دوسرے دن کیا ہو جاتا ہے، جا کے وہی حلف اٹھا لیتے ہیں۔ ارے لڑا کیوں تھا الیکشن؟ آپ باہر کیا حق جہاد کریں گے؟ پہلے 2 جانیں اپنے ملک میں تو دے دیجئے کسی بھی مسئلے پہ۔ یہ ایل ایف او کی بات کیا کریں گے جی؟ پیپلز پارٹی کرے گی بات، پیپلز پارٹی ایل ایف او کی بات کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ کس منہ سے ایل ایف او کی بات کر سکتی ہے؟ ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں تمام دینی جماعتیں بشمول